وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل ناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم صدق رسول النبی الکریم. سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ جن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں وہ ایک ایسے حالات ہیں جو تاریخ انسانیت میں کبھی کبھی وارد ہوتے ہیں اور جن سے ہر انسان کو مسابقہ پڑتا ہے. اور جب بھی کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے نازل ہوتی ہے. ما من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی چیز روئے زمین پہ نازل نہیں ہوتی ہے. اور ہر چیز کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. جیسے ہر ایک بیماری کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, اس میں وہ بنتی ہے, اس کے بعد اپنے وہ ریزلٹس دکھانا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح سے یہ جو پینڈیمک اس وقت ہے اس کا بھی ایک پیریڈ ہے اور وہ ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے, اللہ کی سنت ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. لوگوں کے درمیان ایسے دن آتے رہتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے, اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں عذاب اصغر دے کے, تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائیں, فطرت کی طرف لوٹ کے آ جائیں, تاکہ ان کا بھلا ہو جو دائمی بھلا ہو. اس وقت دنیا جو ہے جن چیزوں کا شکار ہے, جو خدشات ہمارے معاشرے میں ہیں, ہمارا جو طبقہ, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں آج سائنٹیفک امپیریسزم کا زمانہ ہے. آج جو بھی انسان سوچتا ہے وہ ریشنلزم کی بنیاد پر سوچتا ہے. عقلیت کا زمانہ ہے. عقل جو ہے اس وقت بہت آگے بڑھ چکی ہے, ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو اس کا رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو کہیں نعوذ باللہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اور اس کا شکار مسلمان نوجوان زیادہ ہو رہے ہیں. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں, اپنی کم علمی کا مجھے اعتراف ہے, لیکن ایک چیز جو میں نے انالائز کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مدعے ہیں ان پہ کھل کے بات کبھی نہیں ہوئی. مارکسزم جو ہے اس وقت اتنا خطرناک مدعا ہے جس پہ سعید مودودی رحمۃ اللہ نے کچھ کتابیں لکھی ضرور ہیں, لیکن بہرحال آج کے واقعات کے لیے وہ کافی نہیں ہے اس طریقے سے, کیونکہ اپنے مواد میں تو بنیادی اصول فراہم کرتی ہے, لیکن باقی چیزوں پہ ہمارے یہاں فضائلوں کے انبار, لائبریری لگی ہوئی ہیں, لیکن جو مدعے ہیں, جو نوجوان طبقہ, جو پڑھا لکھا طبقہ ڈھونڈتا ہے وہ مل نہیں رہا. میں آپ کو مثال سمجھاؤں آپ کو. اپنے سے میرے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سود کے بارے میں معاملہ تھا. میں اتنا پریشان رہا, پورے 1 مہینے تک سرگردہ رہا, تو کتاب کہیں سے مل نہیں رہی ہے اس طریقے کی جو ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکے. تو بعد میں پھر مولانا مودودی کی طرف میں پلٹ گیا تو سود کتاب پڑھی, ابھی پڑھ رہا ہوں آج کل, لیکن بہرحال وہ اصول تو مرتب کرتے ہیں, لیکن چیلنجز جو ہیں جو ہم نے آج دیکھنی ہیں وہ ہمارے پاس دکھ نہیں رہی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو ہمارا بچہ جب پی ایچ ڈی کرتا ہے, جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, تو اس کے سامنے اس قسم کا لٹریچر ہمارے پاس فراہم نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ خدا کو مانے, ریشنلزم کی بنیاد پہ, سائنس کی بنیاد پہ. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے.
اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم پہلے اصولی طور اس چیز کو مان لیں. اصولی طور اگر اصول سمجھنا ہے اس کے لیے مولانا محترم کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہوگا. اور جو کتاب تجدید آئے دین کے نام سے کتاب ہے اس کا آپ ضرور مطالعہ کریں گے، جو کہ فکر کی اساس ہے. جب فکری طور انسان پختہ ہوتا ہے تو باقی چیلنج خود بخود آسان ہو جاتی ہیں. اس کے بعد باقی جو فتنے اس وقت امت میں ہیں، اس وقت نئی نئی چیزیں جو روز سامنے آ رہی ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے. جو ہمارا مقصد ہے، مقصد کی اور سوئی نہیں چل رہی ہے، یہ اینٹی کلاک وائز چل رہی ہے. اور جب کوئی چیز اینٹی کلاک وائز چلتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے سوائے زمین کی گردش کے. تو ہم نے کیا کام کرنا ہے، ایک پازیٹو سمت میں دین کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جب دین کی بنیاد سمجھ آ جائے گی تو آگے جو امارت ہوگی وہ بالکل آسانی سے بن پائے گی اور ہم آگے ترقی کر سکیں گے. جو میں نے تلاوت آپ کے سامنے اس حدیث کی ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے حدیث ہے. اور اس لیے کہ دیکھیں بنیادی تعلیم ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جتنی پختہ جو ہو بنیاد ہو اتنی پختہ عمارت بن سکتی ہے. اور حدیث کا جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے اس کو قرآن نے حکمت کہا ہے، اور اگر ہم اس سے ناآشنا رہیں تو ہمارے لیے بہت ساری پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے. پہلی چیز جو آپ کو میں گزار کروں گا کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ 3 چیزوں پہ ہے، 3 احادیث پہ جو رکھی گئی ہے جس پر سب متفق علیہ جن کی رائے ہے. پہلی حدیث کا نام ہے حدیث عمر، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو روایت کیا. دوسری ہے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، اور تیسری حدیث جو ہے نعمان بن بشیر. یہ اسلام کی 3 بنیادیں ہیں. پہلی میں کیا ہے؟ پہلی میں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہر کسی بندے کو جو بھی عمل ہوگا اس کی نیت کے مطابق اس کو ملے گا. ہر عمل کی دار و مدار نیت پہ ہے، اور جو بندہ جو نیت کرے گا اس کو وہ ملے گا. دیکھیے یہ نیت کے معاملے میں بڑے بڑے لوگ گرتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے اصل میں ظاہر ہونے کی بہت خواہش ہوتی ہے، بڑا ہونے کی بہت خواہش ہوتی ہے، نمود و نمائش کی بہت خواہش ہوتی ہے، حب شہرت حب جاہ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں یہ چیز نہیں مانتا کہ نہیں ہونی چاہیے. نیک نامی انسان کی ہونی چاہیے، انسان بدنام نہیں ہونا چاہیے. نیک نامی ہو لیکن اس کے لیے انسان کوئی ایکسرسائز نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو وہ پرائیوریٹ دیتا ہے انسان کو. جو بھی کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، پہلا اصول ایمان ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا محرک ہوتا ہے. میں محنت کر رہا ہوں تو میرا محرک ہے میں کل ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، اچھی سی گاڑی لوں، مکان بناؤں، اپنی زندگی سنوار لوں، مسئلہ ختم. ہر انسان کے پیچھے کوئی این جی او بناتا ہے، اس کے پیچھے محرک یہ ہے کہ وہ بہت بڑا نمایاں ہو. کوئی اور فلاحی کام کرتا ہے اس کے لیے وہ ہے وہ میں نمایاں ہو جاؤں. تو اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے. ایک ہی چیز یہی ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. پہلے یہ کہ دین کو خالص کریں اللہ کے لیے، جو کام کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، جو بھی چیز کوئی نئی دین میں داخل ہو جائے فهو رد. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 چیزوں کو بھی چھوڑا ہے. ایک ہے کتاب اللہ کی کتاب و سنتی، اور میری سنت. پھر ایک اور روایت میں آئے وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑنا لازمی ہے. وہ کیوں؟ اصول دین کے اعتبار سے خلفائے راشدین جو ہیں وہ آخری ہیں، سمجھے؟ مطلب اگر کوئی کسی چیز پہ کوئی ڈیسیجن کر سکتا ہے اصولی بنیاد پہ، تو ہم کہتے ہیں بیسک سٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن. جو بھی اس کے آؤٹ جائے گا، جو بھی اس کے خلاف جائے گا، تو مطلب یہ کہ اصولوں اسلام کے اصولوں کی اس کی ناقدری کی ہے. اور جو بندہ اسلام کے اصولوں کو پھیلا دے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. تو 3 چیزوں سے استنباط کرنا ہے اصولوں کا. جو نئی چیز اصولوں کے اعتبار سے شامل کی جائے گی وہ رد ہوگی. اس کے علاوہ کوئی نئی چیز ہوگی، مطلب اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں
یہ اس معاملے میں نہیں ہے، اصول کو نہیں چھیڑ رہی ہے۔ اگر حکومت بن رہی ہے اور اسلامی اصول پہ قائم ہے تو ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہے لیکن اصولوں کے اسلامی اصولوں پہ نہیں ہے مطلب وہ رد ہے۔ اور تیسری بات ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، الحرام بین والحلال بین وبینہم متشابہات، حرام کلیئر ہے اور حلال کلیئر ہے اور بیچ متشابہات ہیں، اور جو متشابہات سے بچا اس کا ایمان سلامت ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ پلو سے باندھ لیجئے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اس وقت ہمارا فطور اسی میں ہے، ہم نے کیا کیا؟ باقی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کبھی کیا۔ باقی ہمارا جو اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے، یہ اتنا مشکل ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ یہاں پہ کبھی نہ کبھی انسان کی نیت پہ خرابی آ جاتی ہے، اور وہ نیت خرابی اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیت خرابی کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ دوسری بات، دین کے نام پہ جو خوشنما نام بنائے گئے، خوشنما نام دیے گئے لوگوں کو، اپنے علماء کو خدا بنایا گیا، پیروں کو خدا بنایا گیا، جگہوں کو پوجا گیا دوسرے طریقے سے، مطلب وہ نام نہیں دیے گئے جیسے ہمارے پاس شنکر رام وغیرہ، یہ نہیں، یہ تو برے نام ہیں۔ یہاں اچھے نام، خوشنما نام دے کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ سراج السالکین جیسے نام، غوث الابدال جیسے نام، وہ خوشنما نام ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے۔ اور تیسری بات، حرام اور حلال میں جو تباہی ہے ہمارے یہاں پہ ہمیں کوئی چیز سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی غرض نہیں کہ حلال چیز بھی کوئی چیز ہے، اور حلال میں طیب چیز کوئی چیز ہے۔ اندر فرماتے ہیں ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ طیب کا ہمیں کنسپٹ نہیں ہے۔ وہ طیب کیا ہے؟ میرے پاس حلال مال ہے اور حلال مال سے میں صدقہ نکال رہا ہوں ایک اچھی مقدار میں، یہ نہیں 10-5 روپے دے رہا ہوں، لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہوں اور 10 روپے صدقہ کر رہا ہوں، وہ نہیں، ایک اچھی خاصی مقدار میں جسے کسی کا بھلا ہو اگر میں کر رہا ہوں، اگر میں صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو مال کو پاک کر رہا ہوں۔ ہمارے نہ یہاں پہ کوئی باقی کا تصور ہے نہ حلال کا تصور ہے۔ تصور کس چیز کا ہے؟ حرام کا تصور ہے، اور حرام کی تصور اتنا ہمارے اندر گھس چکا ہے کہ سود، یہ بینک سسٹم، یہ ہمارے لیے معمولی چیز بن چکی ہے، جس میں ہم ہر ایک ملوث ہیں۔ 99% لوگ جو ہم اس چیز میں ملوث ہیں کہ ہم اپنا کوئی ڈیفائنڈ سسٹم نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے، جو یہ حدیث فرمائی گئی ہے یہاں پہ۔ تو اصل میں مالک الحارث ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اسلام کے بیسک اصولوں میں سے پہلی بات الطہور شطر الایمان، یہ جو پاکی ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاکی کس چیز میں ہونی چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کے دل کو پاک کرنا ہے، ذہن کو پاک کرنا ہے۔ تزکیہ نفس اور تزکیہ ذہن کا نام سنا ہوگا۔ تزکیہ نفس آپ نے بہت سنا ہوگا، تزکیہ ذہن نہیں سنا ہوگا۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تکبر سے، غرور سے، خواہش سے، شہرت، حب شہرت سے، حب جاہ سے پاک کرے۔ لیکن جو ذہن ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر مختلف فلسفے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں اس وقت جو سر گرداں جو فلسفہ ہے، کیپٹلزم کا ہے، مارکسزم کا ہے، لاجیکل پازیٹیوزم کا ہے، یہی سائنٹیفک جو امپیریسزم کا جو فلسفہ انسان کے اندر ڈالا گیا ہے، خدا بیزاریت کا جو کنسپٹ انسان میں ڈالا گیا ہے، ہمارا نصاب تعلیم جس بنیاد پہ ہے، میٹیریلزم جو ہمارے ذہن میں گھسایا گیا ہے، وہ ہمارے ہر ایک انسان میں، چاہے وہ دیندار ہو، چاہے وہ بے دین ہو، کچھ بھی ہو، ہماری کور جو ہے اس کو وہ ٹچ کرتا ہے۔ تو جب تک اس کو صاف نہ کیا جائے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کے لیے، صدور جو اطلاق ہوتا ہے دل پہ بھی ہوتا ہے، وہ دماغ پہ بھی ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم تزکیہ نفس کرتے کریں گے لیکن دماغ بھی وہی چیز بھری ہوئی، اسی کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں میٹیریلزم بھرا ہوا ہے، ہمارے ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے، ہمارے سامنے کیپٹلزم کے لیے، باطل نظام کے لیے ہم دردیاں ہیں، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تاج کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، لیکن کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، نظریہ کلیئر نہیں ہے، افکار کلیئر نہیں ہے، نظریات کلیئر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہم بالکل ابھی پختہ ناپختہ ہے، ابھی ہم بالکل سٹرونگ اس پہ نہیں ہیں۔
تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو کنسپٹ ہے وہ میٹیریل جمع کرنے کا ہے، جتنا ہو سکے پہلے جمع کیجیے۔ مرزا بیدل نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہرس کانے نیست بیدل ورنہ اسباب معاش، کہ بیدل اصل میں میری ہرس جو ہے وہی کنات پسند نہیں ہے، ورنہ جو میں اسباب معاش جمع کر رہا ہوں، آنچ ماں درکار داریم اکثر درکار نیست، جتنا میں جمع کر رہا ہوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے۔ میں پراپرٹی بنا رہا ہوں، عیش کون کر رہا ہے؟ میرا بچہ عیش کر رہا ہے، آگے اس کے بچے عیش کریں گے، اب میرا جو ہے وہ بہت کم ہے، مجھے کیا کر رہا ہے؟ ایک زمین مل رہی مجھے 4-5 فٹ کی، بس وہی زندگی میری ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمیں حاصل نہیں ہوتی زندگی میں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، جس کو اللہ نے کامیابی کہا ہے وہ حاصل نہیں کرتے۔ التقویٰ، تقویٰ سے خالی دل ہے۔ جب انسان برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو 5 چیزیں جو اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، چہرے میں نظر گلو نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت پریشان، ٹینشن، پیسے میں کہاں سے جمع کرے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس سے سوچ نہیں پاتا ہے کچھ۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان طاقتور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ میں اتنا طاقتور ہوں، روز جم، میری ڈائٹ زبردست، لیکن صبح کا جب وقت آئے گا 2 کلو کا 2.5 کلو کمل اٹھا نہیں سکتا ہوں، نماز ادا نہیں کر سکتا ہوں، اتنا کمزور اور لاغر بن جاتا ہوں۔ اس کے بعد انسان کے اندر وہن کی بیماری آ جاتی ہے، حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت، اس کے بعد موت سے نفرت، موت گالی بن جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کسی کو ہم کہیں گے تو مر جائے گا، تو گالی تو مدد مارنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لیے موت گالی ہے، لیکن مومن کے لیے نہیں ہے۔ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ مسلمان کی نظر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ موت کو سامنے دیکھتا ہے، اس کے مطابق پلاننگ کرتا ہے، اور ہماری پلاننگ جو ہے بس یہ شارٹ سائٹڈ پلاننگ ہے۔ الطہور شطر الایمان، اپنے نظریات کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہ کو، ہر چیز کو صاف کیجیے۔ اللہ کو بالکل پاکی پسند ہے، الٹیمیٹ پاکی، 100% پاکی پسند ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے اس طرح کا مسافر بننے کی۔ اور اسی بات یہ کہ یہ جو ہم فضول کرتے ہیں، ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، وہ یا تو فلموں میں گزر جاتا ہے دیکھتے دیکھتے، یا ڈرامے ہیں، یا کچھ اور ہے، زندگی بے مقصد جی رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کا بھی موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے کتنے انعامات رکھے ہیں، کیا کیا رکھے ہیں، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں ہے۔ سر فرمات دیکھیے 2 کلمے ہیں، کلمتان ہیں، 2 کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو لسان پہ بڑے ہلکے ہیں، وثقیلتان عند المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں، وحبیبتان عند الرحمن، لیکن رحمان کے پاس بڑے ہی محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ ہم کوشش کریں تو یہاں یہ ذکر آیا ہے والحمدللہ تملأ المیزان، والحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو میزان کو بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، یہ دونوں کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دونوں بھر دیں گے۔ تملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان میں جتنا بھی ہے اس کے برابر اس کو بھر سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے ان میں۔ اب دیکھیے جس کو ہم حدیث کو غور سے ہمیں سوچنا ہے، اس کی جو پہلا کیا ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی چاہیے۔ اب ذکر میں ہی پاکی نہیں ہے تو کیا قبول ہو سکتا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ، لپ سرچ کر رہا ہوں الحمدللہ، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، دماغ چکر کر رہا ہے میرا، تو وہ وہاں وہ رہ گیا، پیسہ ادھر رہ گیا، یہ رہ گیا، کیا ملے گا کچھ؟ میرا ذہن ٹھیک نہیں ہے، میری نیت خراب ہے، میرا دل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ قبول کرے تو کیسے قبول کرے کسی شخص کی ایسے محنت سماج میں؟ میں نماز پڑھوں، نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز تو ذکر کے لیے قائم کرو۔ اور ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ ہماری نماز میں کوئی خشوع اور خضوع کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا ہے، ہم تو یہاں پر ٹائم پاس کرنے جاتے ہیں۔ ہماری حالت ایسی، جب اب کبھی واش روم میں جاتے ہیں، اب ایک نل کھول دیا اور نل بس چل گیا، اور جب بند کر دیا تو بند کر دیا۔ اس طرح سے بچپن میں ہمیں کچھ کلمات سکھائے گئے ہیں
اللہ اکبر شروع کر دیا اور پڑھ دیا، السلام علیکم السلام علیکم، ختم مسئلہ. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں وہ چیز بٹھا دی گئی، پتہ نہیں کچھ بھی. اس پہ ہم نے انٹروسپیکٹ کرنا ہے، دوبارہ سے دیکھنا ہے کہیں ہماری غلطی تو نہیں ہے. اور تیسری بات والصلاۃ نور، لیکن نماز جو ہے وہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ بھی پاکی ہے. کیسے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں کنسپٹ ہے پاکی کا، سینیٹی کا اس میں کنسپٹ ہے. اگر نماز پڑھو گے ان فحشات سے، منکرات سے، تباہیوں سے بچو گے، یہ اس کا لازم نتیجہ ہے. جب خشوع اور خضوع انسان نماز پڑھے گا تو انسان کے اندر تبدیلی آئے گی. نماز قائم کیجیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ قائم رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ قائم کرائیے ان کو نماز. دوسری بات ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کیجیے، مشرک مت بنیے. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ سے کفر کیا. اور روز محشر کے جہاں غداز ہوت اولین فرشت اس نماز ہوت، اولین سب سے پہلے اگر کس کی پوچھتاچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی. اور جہنمی کو کہا جائے گا تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ وہ کہیں گے ولا تکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ الذین هم صلاتہم ساہون، ہم نماز میں غفلت برتتے ہیں. کیا ہم کرتے ہیں نماز اس طریقے سے ڈھنگ سے قائم؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقرر وقتوں میں نماز فرض ہے. ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، کتنا ہمارے اندر وہ ولولہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. اذان کے ساتھ ہم مسجد میں آ جائیں، اب ہمارا طبقہ جو ہوتا نوجوان کا دکانوں پہ، گپوں میں، محفلوں میں، نماز کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اور تمنا کرتے جنت الفردوس کی. کتنی بیوقوفی اور احمقانہ چیزیں ہیں، ان پہ ہم نے غور کرنا ہے. والصدقۃ برہان، یہ صدقہ جو ہے یہ برہان ہے تمہارے لیے. جو کچھ تم کرتے ہو یہ اس چیز کی دلیل دیتا ہے کہ تم میٹیریلسٹ نہیں ہو، تم مادہ پرست نہیں ہو، تم سرمایہ جمع نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم جو کر رہے ہو تمہارے مالوں میں حق للسائل والمحروم، تمہارے مال ایسے ہیں جن میں محروم کا بھی حق ہے اور سائل کا بھی حق ہے. اور یہ صدقہ کرتے ہیں یہ کسی کو ذلیل نہیں کرتے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ہم کسی کو کھلاتے بھی ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نریدکم منکم جزاء ولا شکورا، دیکھیے ہم اگر کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، نہ ہم سے شکر گزاری چاہتے ہیں نہ احسان چاہتے ہیں. اور اللہ نے کہا دیکھیے لا تبذلوا الصدقات من المن والاذى، جس کو تکلیف دے کے صدقہ یاد کر مت کراؤ، برباد مت کرو، دے دو لیکن ایک بہت بہترین خوبصورت طریقے سے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ ہو. اس معاملے میں ہم کتنی ریاکاری کرتے ہیں اور ہماری عورتیں کتنی ریاکاری کرتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر کہیں مرد چھپائے بھی لیکن عورت کو تو چھپتا ہی نہیں ہے، وہ کہیں کی ضرورت نہیں، میرے پاس آپ نے فلاں وقت پہ اس وقت یہ کیا تھا، یہ یہاں تک اس کو ہیوملیٹ اور ذلیل کر دیا جائے معاشرے میں. یہ کہا گیا اگر دو بھی کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو میں نے کسی کو دیا، تاکہ ایک وہ سینکٹی جو ہے معاشرے کی وہ قائم رہے. اس کے بعد وہ صبر ضیاء، اس صبر بھی تمہارے لیے روشنی ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ بہت مشکل کام ہے صبر کی، اس پہ صبر کیا جانا چاہیے. اب میں جو کوئی صدقہ دے رہا ہوں، کوئی نیک نامی، کوئی شہرت ہو ہی نہیں رہی، تو پریشانی دو رہی، الٹا مجھے مطلب بےعزتی دکھانی پڑتی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں یار یہ نماز پڑھ، دیکھو اس کی حالت کیا ہے، مطلب پریشان ٹانٹ کیا جا رہا ہے مجھے معاشرے میں، مجھ کو ہی پکڑا جا رہا ہے، اور یہ بڑا ایسا ہی راستہ ایسے ہے، تو پریشان تو ہوں گے. اس پہ صبر کرنا ہے. اور صبر جو ہے انسان کو ایک موقع دیتا ہے اپنے آپ کے اندر ٹرانسفر کرنے کا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کسی چیز کے لیے. تو اللہ جس کو صبر عطا کیا گیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے ہم صبر کریں. اور پانچویں بات جو ہے والقرآن حجت لک وعلیک، قرآن ہمارے حق میں حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. مطلب آپ ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کو قرآن سے ہی اٹیچ ہونا ہے. یا قرآن تمہیں ذلیل کروائے گا یا قرآن تمہیں اوپر اٹھائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں ان اللہ یرفع بہذا الکلام اقوام ویضع بہ آخرین، اللہ نے قوموں کو بلند کیا قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو برباد کر دیا ہے. آخرت میں قرآن کے ذریعے ہی لوگ نجات ہوں گے اور قرآن کے ذریعے ہی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اللہ نے جب کتاب دیکھی ہے، یہ دی ہے، تو یہ ایک ملٹی پرپز کتاب ہے. اس میں شریعت کے احکام بھی ہیں، اس میں تجارت کے احکام بھی ہیں، اس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہے، اس میں کیمسٹری بھی ہے،
اس میں جغرافی بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، پڑھنے والے کے لیے بہت بڑا سمندر ہے، لا یفهم العلماء، عالم سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ تو قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، ہاں سب کچھ کرنا ٹھیک ہے، لیکن آخر کام جو ہے قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، اپنا تن من دینا، اس کے لیے صبر کرنا، ان مشکلات کا نبل آزمائی سے ان کا مقابلہ کرنا، یہ مومن کا کام ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ، آئے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہاں نئے نئے قانون جو ہر دن آتے ہیں ان کو تو آسانی سے لے سکتے ہیں، ماڈرنٹی ہے، الٹرا ماڈرن کنسپٹ ہے، لیکن اس پہ کون آئے گا؟ اس پہ اڑے رہنا، اس پہ سب کچھ کرنا، اسی پہ جیل جانا، مرنا، سب کچھ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان ذالک من الامور، یہ بہت بڑی عزم والی چیز ہوتی ہے۔ اللہ اس کو ہمارے حق میں اس میں حجت بنائے روز ہمیشہ۔ یہ بھی ہمارا جو اب یہاں بیٹھتے ہیں یہ اسی کا پروسیس ہے، نیت کلیئر ہونی چاہیے پہلے سے، سمجھا گیا؟ اگر نیت کلیئرنس ہے تو یہ ہمارے یہاں بیٹھنا بھی عبارت ہے اسی نظام کے لیے، اللہ سے ہمیں یہ پوری رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو ہے، کل ناس یکدو، ہر کوئی بندہ جو صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، فمعتقها او موبقها، یا تو اس کو وہ غلام بنا لیتا ہے یا اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہر کوئی بندہ صبح نکلتا ہے گھر سے، وہ سودا کرتا ہے اس چیز کا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے دن میں، بلا شام کو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ لیکن اگر ویسا نہیں کیا، صبح ہوئی ہے اور وہ نکلا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، شام یہ کہ اس کو نفس غلام بن بیٹھا ہے، آپ میں جہنم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، تم سب محنت کرتے ہو لیکن ہر ایک کی محنت کا رخ الگ الگ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ عَاتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس شخص نے محنت کی لیکن اس کے بعد اطاعت بھی کی، سنا بھی، سچ بات کو جانا بھی، عمل بھی کیا، فَسَنُيَسِّرُ الْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل اختیار کیا، تکبر کیا، سچ کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُ الْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اِمَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے ہمیں راستہ سکھا دیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے جو پیرلل روٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک جو مین روٹ جو ہے، اس مین روٹ پہ آنے کے لیے آپ کو بہت ساری پگڈنڈی سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے بندہ اگر کہیں بیابان جنگل میں انسان کھو جائے تو اس کو پگڈنڈی سے گزر کے مین شاہراہ ملتی ہے۔ اس وقت ہم ایک بیاباں میں کھوئے ہوئے ہیں، جہالت کے جنگل میں کھوئے ہوئے ہیں، اور جہالت ہے اس خطرناک جو ہے ماڈرن جو اس وقت اگنورنس ہے، اس کے چنگل میں اس طرح سے پھنسے ہیں، شہادت تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے ایک بہترین ایک کامل رہبر کو ہم جب دیکھیں گے، جس کو جو جانتا ہو، جو راستوں سے واقف ہو، اس سے ہے یسأل اہل ذکر ان اللہ تعالیٰ، اگر پتہ نہیں ہے اس سے پوچھے، جو جانتا ہو تو امید ہے کہ ہمیں وہ راستے پر لائے۔ اور آج کی ڈیٹ میں انسان جنگل میں درندے ہیں، جنگل میں مصیبتیں ہیں، جنگل انسان مر سکتا ہے پھاقہ کشی سے، درندہ کھا سکتا ہے، ڈاکو لوٹ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خطرے کی جگہ ہے۔ اس خطرے سے نکلنے کے لیے اللہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، جو کچھ ہم نے سنا یا اللہ اس کو قبول فرما، اللہ ہماری عملی زندگی میں ہمارے لیے ایک تبدیل آیا۔ اللہ اللہم انفشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلنا اماما ونورا وخدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله ربنا يا رب العالمين آمين۔ السلام علیکم۔